اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس تاریخی عالم میں رسول عربی نے ایک مشعل قرآن و سنن چھوڑ دیا۔ قرآن مقدس آسمانی کتابوں میں، ساری کتابوں میں افضل و اعلیٰ کتاب کا نام قرآن پاک۔ دنیا میں کتابیں بہت سی، آسمانی کتابیں 104 کتابیں جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام پر قرآن مقدس ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر نازل ہوا۔ 104 کتابیں، اور ان 104 کتابوں میں دنیا میں دیگر اور جو کتب ہیں، ساری کتابوں سے افضل و اعلیٰ کتاب کا نام قرآن۔ اس قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب پاک پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ پورا قرآن 23 سال کی مدت میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر بوقت ضرورت بقدر ضرورت نازل ہوتا رہا۔ 23 سال میں مکمل قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس جس کو اس بچے نے حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں بسایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے احادیث کریمہ میں بے شمار ان کے فضائل وارد ہیں۔ قرآن مقدس کے تحفیظ کے فضائل بھی وارد ہیں۔ قرآن مقدس کو حفظ کرنے والے اور پھر ان کے والدین کے فضائل بھی قرآن میں موجود ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، ایک دوسرے کا منہ تکتا ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک ایسا بھی چلتا ہوا نظر آئے گا جس کے سر پر نہایتی تاج زرری رکھا ہوگا، نہایتی چمکدار تاج ہوگا۔ میدان محشر میں لوگ آپس میں چیمیں گوئیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آخر یہ کون شخص ہے۔ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے سر پر ایسا نورانی تاج ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روح البیان میں، روح البیان کے مصنف نے امام حسن بصری کا ایک ارشاد نقل فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس کو یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حافظ قرآن بننے کا ارادہ رکھتا ہے، تحفیظ قرآن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اتفاق ہے وہ حافظ قرآن نہ بن سکا، اس سے پہلے انتقال فرما گیا، تو جانتے ہو حسن بصری فرماتے ہیں قبر میں اس کو حافظ قرآن بنانے کے لیے حافظ کا انتظام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس وہ قرآن پاک جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جس کو ہم نے نازل فرمایا، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے برکت ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس دکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس دکان میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس جو ہے مکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں تمام رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نور علی نور گھر بن جاتا ہے۔ اگر بیمار پہ پڑھ کر کے شفا کا پھونک دیا جائے، کم کر دیا جائے تو بیمار کو شفا ملتی ہے، بیمار شفا یاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مقدس یہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ اہم کتاب ہے کہ دنیا کی کتابوں میں یا اور دیگر
آسمانی کتابوں میں اس قرآن مقدس کا جواب نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں آپ پڑھتے ہو، دنیا کتاب کو پڑھتی ہے، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ فقہ کی کتاب ہو، چاہے دیگر ادیان کی کتابیں ہو، ساری کتابیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، مگر جس انداز سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جس انداز سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس انداز سے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، دنیا قرآن کو جس انداز سے پڑھتی ہے وہ انداز پڑھنے کا کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن کب کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وضو کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے، زیادہ تر قبلہ روح ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن مقدس کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس جس دن پڑھی جاتی ہے، دنیا میں کوئی کتاب ویسی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مقدس دیکھو یہاں اسٹیج پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خانقاہوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اپنوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غیروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سفر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خلوت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جلوت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اپنوں میں بھی قرآن کی تلاوت ہے، دوستوں میں قرآن کی تلاوت ہے، دشمنوں میں قرآن کی تلاوت ہے۔ آؤ دیکھو آیا ہے رام چندر آریہ آیا تھا حضرت علامہ صدر اللہ فاضل کے پاس اور کہا تھا اس نے اے حضرت یہ بتاؤ کہ آپ کا قرآن مقدس 14 سپارے مجھے یاد ہے مگر میرا وید آپ کو کچھ یاد ہے یا نہیں؟ تو صدر اللہ فاضل نے فرمایا تھا نادان یہ میرے قرآن کا کمال ہے، یہ میرے قرآن کی شان ہے۔ ارے تیرے وید کو آئے ہوئے دنیا میں تیرے قول کے مطابق لاکھوں برس گزر گئے مگر تیرا وید ہندوستان سے باہر نہ جا سکا، مگر قرآن کی شان یہ ہے کہ چند صدیوں میں ساری کائنات میں پھیل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت استاد المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ القرآن، نعرہ تکبیر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں جس کتاب کو، جس قرآن کو یہ چھوٹے سے بچے سینے میں بسا لیں، کیا وہ کتاب کبھی مٹ سکتی ہے؟ یوں تو اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتا ہے دیگر اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ان میں لوگوں نے تحریف کر دی، لوگوں نے اس میں بدل دیا، تغیر و تبدل کر دیا، مگر قرآن مقدس کو 1400 سال ہو چکے ہیں نازل ہوئے، مگر اس میں حرف نہیں، ایک نقطہ بھی آج تک نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے رب نے لیا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا رب جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جب اے لوگوں سنو، بمبئی میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اب تو نہیں ہے، واصل فی النار ہو چکا ہے، وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے، وہ جہنم میں اس کا کیا حشر ہوگا اسے معلوم ہوگا، وہ اسے جلتا ہوگا، کیا تکلیف گزرتی ہوگی اسے معلوم۔ کبھی کبھی وہ نکالا کرتا تھا، کبھی اخبار میں وہ بیان دیتا تھا کہ قرآن مقدس کی فلاں سورت سے فلاں کلمے کو نکال دیا جائے، فلاں پارے سے فلاں آیت کو نکال دیا جائے، اس لیے کہ اس میں ہماری برائی کی گئی ہے۔ ابھی بھی جو ہے یہ وسیم رضوی خبیث شیعہ اس نے کہا تھا قرآن مقدس کی 26 سورتوں کو نکال، آیتوں کو نکال دیا جائے، اس نے بھی یہی کہا تھا، دوسرے لوگ بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، مگر مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا نکلتا رہے گا تو کچھ دنوں کے بعد میں مسلمانوں کی یہ کتاب ختم ہو جائے گی، قرآن پھر وہ مٹ جائے گا۔ ارے یہی کفار مکہ بھی تو کہا کرتے تھے نا، جب یہ قرآن مقدس مصطفیٰ پر نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ کہتے تھے یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت خود ہی کر کے لاتے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلام ہے۔ یہ مقصد یہ تھا اس کی اہمیت کو گھٹانا، اس کی برکت کو گھٹانا، اس کی عظمت کو گھٹانا، مگر قرآن کی عظمت نہ تو کل کفار مکہ گھٹا سکے تھے نہ آج یہ ہندوستان کے ظالم گھٹا سکیں گے۔ ارے قرآن مقدس کیسے دوسری کتاب کوئی اور ہو
اگر یہ قرآن مقدس مشین اور کاغذ کی محتاج ہوتی جیسے دوسری کتابیں ہیں، دنیا کی ساری کتابیں جب تک کہ موجود ہیں، جب تک کہ دنیا میں کاغذ موجود ہے، دنیا میں چھپنے والی مشینیں موجود ہیں، دنیا میں چھاپنے والی جو ہے مشینیں موجود ہیں، اس وقت دنیا کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آج کاغذ کو ہٹا دیا جائے، اگر آج مشینوں کو ختم کر دیا جائے، اگر چھاپنے والی مشینیں ختم ہو جائے تو یہ دنیا کی ساری کتابیں ختم، مگر نہیں مٹے گا تو میرا قرآن، اس لیے کہ میرا قرآن یہ کاغذ و پریس پر موقوف نہیں ہے، مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آپ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن دفتار حفظ القرآن، جشن دفتار بندی حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ سرزمین محمد کوٹیا، نعرہ تکبیر۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، قرآن مقدس ہے، اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین لا رہے ہیں۔ جب جیسی ضرورت پڑ رہی ہے ویسی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جب جس آیت کی ضرورت پڑی ہے تو وہ آیت کریمہ جبریل امین لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو، میرے اللہ کو اپنے محبوب کی ہر عطا پسند ہے، ایسا پیار ہے میرے رب کو اپنے محبوب سے۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، میرے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اور ایک عظیم صحابی، ایک عظیم نبی، اولو العزم پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، مگر ان سے ارشاد فرمایا تھا جب توریت دینا ہوئی، اے موسیٰ اگر توریت لینی ہے تو تم میرے پاس آؤ، توریت چاہیے تو میرے پاس آؤ، بلکہ طور پر جاؤ، اے موسیٰ اگر تمہیں قانون لینا ہے تو کوہ طور پر جاؤ، اے موسیٰ اگر تمہیں کچھ جو ہے ضابطے کی باتیں لینی ہے تو کوہ طور پر جاؤ، اے موسیٰ اگر تمہیں ضابطہ اور قانون لینا ہے تو میرے پاس آؤ، طور پر جاؤ، یعنی ان کے لیے قانون بنا دیا تھا۔ موسیٰ کتاب لینی ہے تو کوہ طور پر جاؤ، توریت لینی ہے تو کوہ طور پر جاؤ، عرض و معروض کرنا ہے تو کوہ طور پر جاؤ، یہ قانون موسیٰ کے لیے تھا۔ مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب تمہیں کچھ لینا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب تمہیں مکہ میں کہیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مزدلفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مینا جانے کی ضرورت نہیں ہے، صفا مروہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مقام ابراہیم بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو صرف نظریں اٹھا دو تو تمہارے لیے قبلہ کر دیا جائے گا۔ قرآن مقدس نازل ہوتا رہا، سفر میں ہے مصطفیٰ تو قرآن نازل ہو رہا ہے، حضر میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، حجرہ عائشہ میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، مکے میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینے میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جانتے ہو قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا اور آغاز غار ہرا سے ہوئی نا، سب سے پہلی آیت آپ سے اگر کوئی پادری کوئی عیسائی یہودی پوچھ لے کہ آپ لوگ کہتے ہو قرآن کی تعریف کرتے ہو، اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے ہو اور کہتے ہو بے مثال کتاب، یہ بتاؤ کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ یاد رکھو وہی سورہ اقرا ہے کہ جب آپ کا بچہ بھی سورہ اقرا پڑھتا ہے تو گھر سے اقرا بنوا کے لے جاتا ہے نا، کہ آج ہمارا اقرا ہے، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ سورت آتی ہے، جب سبق یہاں آتا ہے تو بچہ وہ کیا ہے گیہوں بھگو کر کے اور اس میں شکر ڈال کے اسے بنا کر کے اس میں مٹیریل ڈال کے اس کے بعد میں استاد محترم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے بچوں میں آج ہمارا اقرا ہے۔ کیا مطلب؟ آج ہم وہ سورت پڑھنے جا رہے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے آقا پر نازل ہوئی تھی، وہی سورت آج مجھے پڑھنی ہے، یعنی وہی سورت آج میرا سبق ہے، اس لیے آج اقرا ہے۔ اقرا کی بات چلتی ہے تو سب سے پہلے سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت کریمہ لے کر جبریل امین غار ہرا میں آئے، غار ہرا میں
غار ہیرا. حجاج کرام اگر ہو تو انہیں معلوم ہوگا یار کہ غار ہیرا ہے, غار ثور ہے, یہ پہاڑی ہے نا, ان میں گئے ہوں گے شاید. آپ تو حج کر چکے ہیں نا ماشاءاللہ. ہاں تو غار ہیرا ہے. غار ہیرا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جا کر کے اس میں محو عبادت رہا کرتے تھے. اللہ کی عبادت و ریاضت میں جا کر کے ایک ایک ہفتہ دو ہفتہ اسی غار ہیرا میں میرے آقا رہتے تھے. ایک دن آ گئے جبریل امین اور کہتے ہیں اقرا. اقرا کا معنی ہوتا ہے محبوب پڑھو پڑھو. عربی کا لفظ ہے, قرآن کا یہ کلمہ ہے اقرا پڑھو. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری, اے جبریل میں پڑھنے والا نہیں. یعنی نبی نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے نا. میرے آقا علیہ السلام نے کہیں پڑھا ہے, بولو کہاں پڑھا؟ ہمیں کہیں نہیں پڑھا ہے بھائی. کوئی کتاب میرے نبی نے پڑھی ہے نہیں. ہمیں جتنی کتابیں دنیا میں تم دیکھ رہے ہو میرے آقا کے زمانے میں کوئی کتاب تھی نہیں. اور جب بات آئی ہے مولانا ریاض صاحب نے یہاں مدرسہ قائم کیا ہے, یہ ان کے جہاں یہ حضرت تشریف فرمائے جنہوں نے بتایا کہ پیر بہوڑا میں قریب 15 مدرسے ہیں. یہ مدرسے قائم ہو رہے ہیں نا, جن میں حفاظ بنتے ہیں, قرہ بنتے ہیں. اس میں کون لوگ پڑھا کرتے ہیں جانتے ہو؟ ہمارا رشتہ دار پڑھتا ہے, آپ کا رشتہ دار پڑھتا ہے, ہمارا بچہ پڑھتا ہے, آپ کا بچہ پڑھتا ہے, ہمارے جو ہے ملنے والے پڑھتے ہیں. یہ سب پڑھتے ہیں. مگر میں بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ, دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی, دنیا کی سب سے بڑی کالج کون ہے؟ جامعہ ازہر نہیں ہے. مصر جامعہ ازہر نہیں ہے, ہندوستان میں بھی نہیں ہے. وہ ہے صفہ چبوترا, جو آج مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا. صفہ چبوترا سنا ہے کبھی؟ صفہ چبوترا یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے, سب سے بڑے دارالعلوم, سب سے بڑے مدرسے کا نام ہے. اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کون ہیں؟ ارے سنو, اس مدرسے میں پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں, فاروق اعظم اس مدرسے کے طالب علم ہیں, مولائے کائنات اس مدرسے کے طالب علم ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی جو ہے اس کے طالب علم ہیں, حضرت بلال حبشی اس کے طالب علم ہیں, حضرت امام العلماء فی یوم القیامہ امام معاذ بن جبل جو ہے وہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں. 1,24,000 صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے جو صحابہ ہیں وہی تو پڑھا کرتے تھے. اور پڑھانے والا کون تھا؟ پڑھانے والے ہمارے آقا تھے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو پڑھایا ہے, مگر میرے آقا کو کسی نے نہیں پڑھایا. میرے آقا تو ڈائریکٹ رب العزت کے بڑھائے ہوئے ہیں. رب نے آقا کو پڑھایا اور آقا نے صحابہ کو پڑھایا, اور صحابہ کے بعد آؤ دیکھو تابعین کو صحابہ نے پڑھایا, تابعین کے بعد میں تبع تابعین کو تابعین نے پڑھایا, ائمہ مجتہدین کو پڑھایا, اولیاء کاملین کو پڑھایا, شدہ آ جاؤ غوث اعظم نے پڑھا اور پڑھایا, غریب نواز نے پڑھا اور پڑھایا, اور 14ویں صدی میں آ جاؤ تو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا پڑھایا ہے, ایسا پڑھایا کہ آج دنیا میں جتنا کچھ نظر آ رہا ہے یقیناً امام اہل سنت کا فیضان رہا. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, خواجہ کا ہندوستان, عشق محبت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھا ہے علم دین پر بہت, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. وہ کون سا کمال تھا جس میں نہ تھا کمال, بیٹھا ہوا قلوب پہ سکہ رضا کا. تو پھر وہیں پہنچتے ہیں. مولانا ریاض صاحب قبلہ کہاں چلے گئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فہرست لمبی ہے نا, اسی حساب سے جو ہے زیادہ دیر تک بولنے والی بات نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ مضمون اتنا طویل ہے نا,
اتنا طویل ہے کہ یہ گھنٹوں کا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت نازل ہوئی. جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا پڑھیے محبوب. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا انہوں نے اقرا، کہا میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا یہ خدا پڑھنے والا نہیں. پھر چوتھی بار میں جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے مصطفیٰ رب کا حکم ہے آپ پڑھیے. تو میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا. اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پہلے جب 3 بار جبریل نے کہا پڑھیے تو آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور چوتھی بار میں آپ نے پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے کہ پہلے جبریل کہہ رہے تھے خود پڑھیے. اگر اس وقت مصطفیٰ پڑھ لیتے تو آج کل کا وہابی یہی تو کہتا نا کہ جبریل امین مصطفیٰ کے استاد ہیں، معلم ہیں، اس لیے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا. جب رب کا ذکر آ گیا کہ رب کا حکم ہے آپ پڑھیے، تو آپ نے پڑھ کر کے یہ بتا دیا دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں، میرا استاد صرف خالق کائنات ہے نا. تو یہ قرآن مقدس نازل ہوا 23 سال کی مدت میں، بوقت ضرورت بقدر ضرورت یہ نازل ہوتا رہا اور جبریل امین لاتے رہے. عظیم معاملہ ہے. اور چونکہ ہمارے علماء کرام شورائے ذی الاحترام حفاظ کرام بہت سے موجود ہیں، اس لیے میں اتنے ہی پہ توقف کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، میں اسے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ہے نا، باقی بچے کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.